رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا جا زندگی مدینے سے کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا جا زندگی مدینے سے ماشاءاللہ گلشن شکیل بہت خوبصورت اور شاگردہ ہیں آپ کی جی بالکل یہ شاگردہ خاص ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاگردی اختیار کرنا چاہتے ہوں گے لیکن یہ میرا خیال ہے کل میں دیکھ رہی تھی بھائی بھی آپ کے آئے ہوئے تھے اور آپ بھی انداز دونوں کا ملتا جلتا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ فرق ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہوتا ہے قدرتی پروردگار کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ بزرگوں کی نظر کرم ہوتی ہے اور انہی کی بدولت اللہ پاک اپنا فضل فرماتا ہے بے شک جیسے گھر میں 5 بھائی ہوتے ہیں اور 5 کے مزاج علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں ہر ایک کا مقدر علیحدہ علیحدہ ہے ہر ایک کی خوشبو علیحدہ علیحدہ اسی طرح ہی بالکل اور جیسے ہم نے کیا اب ذکر کیا ہے کہ وہ اہل ایمان جو ہیں وہ بھی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کو ہی للکار دیتے ہیں انہی کے بتوں کو توڑ کر ان کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کر کے خلیل اللہ ہو جاتے ہیں اور ایک ہم جیسے ہیں جو آج تک یہ بنی اور سوارا اور اس جیسی کبھی رسومات سے اس لیے نہیں پیچھے چھڑا سکے جی ہمارے تو آباء و اجداد سے یہ رسمیں چلی آ رہی تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ جو 25واں پارہ کہ پھر اس دن قیامت کے دن میں بھی ان سے پوچھوں گا کہ تمہیں پہنچا تھا نا پیغام تو اب میں بھی تمہیں بھول جاتا ہوں اسی طرح جیسے تم مجھے بھول گئے تھے اس دن سو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے یہ ایک بڑی وعید بڑی سخت وعید ہے یہ دیکھیے جی یہ تو اتنی سخت بات چیت ہے یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے جھنجھوڑنا ہے جی کہ جب ایک چیز دیکھیے جو چیز اللہ کی طرف سے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دی اور ہمیں سمجھ آ گئی جی اس کی پوری نوعیت حیت ہم سمجھ گئے اور اس کے مد مقابل کوئی دوسری چیز پائی جا رہی ہے جو اس پیغام کے بالکل متصادم ہے یکسر مختلف ہے تو بس یہی جو فطرت کا چیلنج ہے اور جو ہماری جواب دیجیے وہ یہیں پہ آ کے یہی وہ ڈیسائسو مومنٹ ہے یہی تو ہم نے کرنا ہے کہ جو اس کے خلاف جا رہا ہے اس کو دبانا ہے اور جو اصل چیز ہے اس کو کرنا ہے کیا خوبصورت ایک پیروی لیکن حضرت عمر علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ جو چیز اللہ کی کتاب اور سنت سے
متضاد ہو یا اس سے ٹکرائے تو میری رائے کو اٹھا کے دیوار سے دے مارو. امام اعظم ابو حنیفہ کا قول. امام اعظم ابو حنیفہ کا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک بڑی خوبصورت بات, آپ تو تفرقہ دیکھیں, ایک مسلک دوسرے کے ساتھ چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں میری ہر بات درست ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ, اور میرے مخالف کی ہر بات غلط ہے درستگی کے احتمال کے ساتھ. لہٰذا جب میری بات, میں چونکہ کل عقل کل نہیں ہوں, لہٰذا جب میری بات قرآن یا حدیث صحیح کے خلاف پاؤ تو اس کو دیوار پہ دے مارو, وہ ایک انسان کا قول ہے, اور جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع پاؤ تو اس کی اطاعت کرو. سبحان اللہ. بالکل یہ خلاصہ ہے. دیکھیں اور اب دیکھ لیں کیا پوزیشن ہوگی. اب تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو اصل بالادستی ہے ہمارے ہاں وہ بالادستی رہی ہی نہیں. بالکل صحیح. بالادستی سے مراد یہ ہے کہ کوئی دنیا کے بڑی سے بڑی کوئی بات سامنے آ جائے, اگر وہ قرآن سے اور سیرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں خطا ہے. وہ کہاں آئی, کس کی وجہ سے آئی, یہ ایک الگ بحث ہے. بالکل. لیکن وہ چیز غلط ہے. بالکل. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم چونکہ ہمارے کئی موروثی چیزیں جو چل رہی ہیں, جس طرح آپ نے روایتوں کی طرف اشارہ کیا, ہم اس کے اندر ایک توجیہ کا پہلو نکال کے اس کا جواز گھڑ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں چل رہی ہے جی ہمیں کیا. تو دیکھیے ہم ذمہ دار ہیں. آپ کو میں بتاؤں ہمیں کیا. ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا اپنی تفسیر میں. ایک شخص تھا جی, یہ سنیے بات, بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, 70 سال اس نے عبادت کی, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو 70 سال عبادت کی. اللہ نے اس کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑے پتھر پر 70 سال سے عبادت کر رہا ہے. اے جبرائیل پہلے یہ پتھر اس پر پھینکو اور پھر پوری بستی کو الٹ دو اور اسی ایک شخص پر پھینکو. حضرت جبرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ باری تعالیٰ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک پلک جھپکنے جتنی دیر کا بھی تیری بارگاہ میں گناہ نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اس عبادت سے غرض نہیں کہ اس کے سامنے میرے دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں اور وہ بے غرض ہو کے اکیلا بیٹھا ہے مجھے راضی کر. تو مجھے ایسی رضا نہیں چاہیے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہو, بربادی ہو رہی ہو اور ہمارے سامنے تباہی و بربادی ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم کمرے کے ایک گوشے میں تصویر لے کے بیٹھے ہیں, ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام ایک معاشرتی دین ہے, مدنی و طبع. ہم نے معاشرے کی اصلاح, میں اچھا ہوں, میرا گھر مجھ سے اچھا ہو, کئی گھر اچھے ہوں تو معاشرہ اچھا ہو, کئی معاشرے اچھے ہوں تو ریاست اچھی ہو, کئی ریاست اچھی ہو تو امت اچھی ہو. اور دیکھیں کیسے جو حدیث مبارکہ سے ہمیں پیغام ملتا ہے نا کہ ایک خاتون تھی جو بڑی گزار تھی, بڑی متقی تھی, لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ, اس کے جو ارد گرد پڑوس والے ہیں اس سے تنگ, اس کی زبان جو ہے جھگڑالو, لوگوں کی غیبت بہتان سے باز نہیں آنا, اور وہ جہنم میں جاتی ہے. اور ایک ایسی خاتون کہ وہ بدکار ہے یا پھر اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی نیک خاتون نہیں ہے, وہ جنت میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہ رحم فرمات کرتی ہے. وہ ایک اور واقعہ جو ہمیں ایک حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے, اور میرے خیال صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ وہ خاتون جو ہے جس کے لوگ جو ہے وہ ایک برے کردار کی عورت کے حامل کے طور پہ جانتے ہوئے جا رہی ہے اور دیکھتی ہے ایک کتا جو ہے وہ جاں بلب ہے پیاس کے ساتھ, تو اس کو وہ اپنے پانی پلا دیتی ہے. اور اس رحم کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اس پر رحم فرما دیتے ہیں. اصل چیز رحم ہے جو اللہ کو قبول ہے. حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے بزرگ, کتنے بڑے ولی, مطلب ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں, وہ فوت ہو گئے, وفات ہو گئی, تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. انہوں نے کہا اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا, شفقت اور مجھے رحم فرمایا, بخش دیا. انہوں نے کہا آپ کی عبادات کی عوض؟ انہوں نے کہا نہیں. ریاضات, تسبیحات؟ انہوں نے کہا کوئی چیز کسی کے عوض نہیں بخشا. بلکہ ایک دفعہ میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو شدید سردیوں کی رات تھی اور باہر ایک بلی سردی سے کرا اور میں نے اندر سے گرم کمبل کپڑا لا کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو اللہ کو وہ اس پر رحم فرمانا, وہ چند لمحات اتنے مقبول ہوئے کہ باقی کوئی چیز خاطر میں لائے بغیر اللہ نے مجھے بخش دیا. تو رحمت ہے جو دیگر مخلوق, اب یہ جانور پر یہ حال ہے تو ہم انسانوں پر اگر رحمت کریں تو کیا. اب دیکھیے نا, 4 کندھے مرنے کے بعد دینے کے لیے ہم بھاگتے ہیں, ثواب ہے. ایک کندھا اگر زندگی میں کسی کو دے دیں تو کئی زندگیاں بچ سکتی ہیں. تو مرنے کے بعد ہی ثواب نہیں ہے, زندوں کو بھی کندھے دینا ثواب ہے. بالکل بالکل اصل ثواب زندوں کو کندھے دینا ہے. صحیح بخاری میں ایک شخص حضور کے پاس آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ میں پریشان ہوں, میرے بھائی کا بوجھ مجھ پہ ہے, وہ مجھ سے پیسے لیتا ہے, میں اس کا خرچ اٹھاتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ تو نے یوں کیوں نہ سوچا کہ تجھے دیا ہی اس بھائی کی وجہ سے جانا. بالکل. اور یہ رب کریم سر ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ گھر میں ایک فرد ہوتا ہے اور 50 کھانے والے ہوتے ہیں. رب کریم ہی کہتا ہے لوگی تو نے وسیلہ بنا. قرآن نے کہا کے وسیلے سے جو ہے وہ سب قرآن کو نے رزق دے رہا کہا ہوتا فی ہے. اموالہم حق للسائل والمحروم. ہم سمجھتے ہیں نا ہم نے احسان کیا سائلوں پر اور محروم. اللہ کہتا ہے یہ حق ہے تمہارے مال سے. آزمائش یہ ہے کہ ان کو دینے کی بجائے تمہیں دیا, کیا تم نکال کے دیتے ہو یا نہیں دیتے. یہ حق ہے.
تو ہم نے یہ حق ان کو ادا یہ کرنا کہنا بالکل کہ یہ میں کر رہا ہوں یا میں پورے گھر کو دیکھ رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. بالکل یہ صلہ رحمی کو ترک کرنا بھی، اور کہتے ہیں کہ اگر عمر میں آپ چاہتے ہیں نا آپ کی طوالت ہو تو صلہ رحمی کا مطلب ہے یہی کہ بہن بھائی رحم کے رشتے، ماں باپ، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، موسٹلی ایسا ہوتا ہے ان میں کہ نرمی شفقت دینے رحم کا کے لیے کسی پہ اگر ہم رحم کرتے ہیں یا کسی کے لیے ہم اچھا سوچتے ہیں، اچھا کوئی ایکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے دولت آتی ہے تو بہت سارے انسان خدا بن جاتے ہیں. بے نقاب حضرت علی کرم اللہ وجہ کہنا جب دولت آتی ہے تو لوگ بدل نہیں جاتے بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اصل پہچانا جاتا ہے. اور ویسے بھی ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. سو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر عرشوں پہ اور اپنے روز قیامت جو ہے نرمی کا، رحم کا معاملہ کرے کہ ہمارا کوئی عمل تو اس قابل نہیں کہ جس کو ہم پیش کر سکیں، اس کے رحم سے ہی کی توسط سے، اس کے رحم کے ذریعے سے، وسیلے سے ہی ہم اس رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. بریک کے لیے رکنا ہے اور سلسلہ آپ سے ملاقات کا 7:30 بجے تک جاری. اسٹے ود اس. رحمت للعالمین کے رب کا یہ فرمان ہے، باعث رحمت ماہ کامل میرا رمضان ہے. یہ ہلال نو سے لے کر تا شب عید الفطر مومنوں کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان خوش آمدید A+ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں. اور اس دفعہ رمضان میں بہت اس معاملے میں حریص رہی ہوں علی وقار قادری صاحب کہ اللہ کا پیغام جو ہے نا وہ یہ رمضان کا ہمیں ملنا ہی دراصل اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا یہ جو بیان ہے، جو اس کا کلام ہے، جو اس کا زندہ معجزہ ہے، قرآن حکیم ہے، فرقان ہے، اس کا اگر ہم جیسے لوگوں کو یہ توفیق عطا ہو جائے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کچھ ایک لفظ جو ہے اس کا وہ شیئر کر دیں لوگوں کے ساتھ، تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی ہو نہیں سکتی. تو یہ جو 25واں پارہ ہے اس میں اہل ایمان کی بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات جو ہیں مشورے سے چلاتے ہیں، جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر ظلم ہو تو بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، لیکن جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کرے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمہ ہے، اور بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورۃ الشورى. کتنا مناسب ایک مطلب اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر اللہ کا ڈر سے معاشرے میں بھی تو جو چیزیں ہیں ان کو بھی تو بہتر کرو، پورا لائے عمل. دیکھیے اللہ کا ڈر جو ہے نا وہ ایک باطن کی چیز ہے. میں ڈرتا ہوں یا نہیں ڈرتا آپ نہیں جانتی، آپ ڈرتی ہیں یا نہیں ڈرتا میں نہیں جانتا. اب اس کا معاشرے میں اظہار ضروری تھا. تو یہ جو عبادات ہیں یہ بذات مقصود نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ اللہ کا جو مقام و مرتبہ، اللہ جو رب العالمین ہے، اسلام کا جو خدا ہے اور اسلام کا جو رب ہے، وہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ ان کے آگے آپ عاجزی سے بیٹھیں تو وہ خوش ہوں گے. نہ، بذات عبادات مقصود نہیں ہے، بلکہ ہماری شخصیت کے اندر جو پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو ایڈریس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات دی ہیں. جب آپ 5 دفعہ ہاتھ باندھ کے غلامانہ کھڑے ہوں گے تو کبر و رونت آپ کی ٹوٹے گی. جب آپ ناک رگڑیں گے، ماتھا رگڑیں گے، کمر جھکائیں گے تو آپ کا تکبر ختم ہوگا. جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنا مال تقسیم کریں گے تو حب مال اور حب جاہ کم ہوگی. جب آپ کفن نما لباس پہن کے حج کریں گے تو آخرت کی یاد آئے گی. یہ سب عبادات. روزہ کیا ہے؟ آپ کی بے اختیاری، آپ کے سامنے کچھ پڑے تو اگر اللہ یہ بتاتا ہے دنیا میں جو بندہ میرا اختیار اتنا مانتا ہے تو آخرت میں میں اس کو اپنے اختیار کے ساتھ جنتوں میں بھیجوں. تو عبادات بھی ذات مقصود نہیں. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں اب اللہ سے ڈرتا ہوں یا نہیں ڈرتا، آپ ڈرتی ہیں نہیں ڈرتی. معاشرے میں اس کے اظہار کے لیے یہ ساری صورتیں ہیں کہ جو مومن واقعی اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ نماز پڑھے گا، وہ صلہ رحمی کرے گا، وہ فساد فی الارض نہیں کرے گا. جو چیز اس کے اندر بیان ہوئی ہے، بہتان نہیں لگائے گا، وہ بہتان نہیں لگائے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا. اب بہتان بدعہدی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اس کے اندر اس ایک بات آئی ہے سورہ شورى میں بہتان پر کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگایا کفار نے کہ یہ قرآن خود بناتے ہیں. ہاں جی. اچھا، اور اللہ پر یہ بہتان لگایا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، جس سے اللہ نے رد بھی کیا. اور اللہ نے فرمایا کہ اپنے لیے بیٹیاں نہیں پسند کرتے، میرے لیے کرتے ہیں، مجھے اپنی سطح پہ بھی نہیں رکھتے. اچھا، اب اللہ اس کے بعد ایک بڑی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ بہتان درگزر کر دیے جائیں گے؟ نہیں.
ہر بہتان کا اس کو جواب دیا جائے گا اور اس سے اس کی دلیل مانگی جائے گی کہ اس بہتان کی دلیل دے. جو دلیل نہیں دے سکے گا گویا کہ وہ بہتان اس کے گلے میں عذاب کا پھندا بن جائے گا اور اس کے گلے میں لٹک جائے گا. بالکل. اچھا ہم باتیں تو کر ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جن پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام جس پہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بے شک جن کے پورا کا پورا وجود منبع ہدایت اور کیا صبر و ایثار کا پیکر اور کیا قربانیاں. وہ جب کہتے ہیں نا کہ جب دیکھتے ہیں نا اس طرف اہل بیت کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف تو ایک ڈھارس اور حوصلہ کہ دنیا نے پیغمبروں کے ساتھ اور رحمت للعالمین کے ساتھ ان کے گھرانے کے ساتھ بھی کیا رویہ اختیار رکھا ہے. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اتنی پسند بچپن سے ہی اور جب اللہ تعالیٰ نے حاضری کا مجھے دیا موقع شرف بخشا تو ایک کوئی چیز ہوتی ہے نا جو آپ کے تحت شعور میں چل رہی ہوتی ہے اور آپ کے اس میں تو یہ نعت تھی مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مجھے آج تک جدہ سے اپنا وہ سفر جو ہے وہ یاد ہے جو ہاں مدینہ پہلے مکہ اور پھر مکہ سے مدینہ تو اس میں یہی سارا جو ہے سلسلہ جو چل رہا تھا. تو میں آپ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو بھی پسند ہوگی تو میں آپ سے درخواست کوئی پسند ہے. بڑی خوبصورت نعت ہے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلی ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ اور وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ
جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے، پیچیدہ پیچیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ سبحان اللہ، واہ سبحان ماشاءاللہ، اللہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو روضہ رسول پہ حاضری کا جو ایک شرف ہے اور یہ جو ایک موقع ہے زندگی کا، یہ کوئی اتنی خوبصورت ترین بات بڑی ہے۔ بڑی بہت خوش نصیبی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں وہ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں نا حضور کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرنے کے لیے، ان کی ایک کیفیت ایک اور ہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب اپنی طرف دیکھتی ہوں نا تو میں اکثر دفعہ کہتی ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ معجزے، میں نے تو اپنی زندگی میں بارہا معجزہ دیکھا ہے۔ جب کبھی آپ تڑپ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ابھی آپ کی بات اور آپ کے سامنے وہ بات آ کے کھڑی ہو جائے تو اس کو معجزہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں؟ یعنی ایک ٹائم تھا کہ جب میں دنیا میں ادھر ادھر بہنوں کے پاس ٹریول کرتی تھی اور مجھے ہوتا تھا میں مدینہ اور مکہ نہیں جا سک رہی تھی کیونکہ محرم کی شرط ہے، اور والد صاحب کے ساتھ جانا نہیں تھا کیونکہ ڈانٹتے بہت ہیں۔ تو مجھے یہ تھا کہ میں نے ایک دن اسی طرح سے ہے نا، یہ مطلب یہ میرا وہ بڑا پرسنل مکالمہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں باہر سے آئی واپس اور بہنوں کے پاس کچھ وقت گزار کے، اور میں نے کہا یا اللہ ساری دنیا میں گھوم لیتے ہیں، وہاں پہ محرم کی شرط نہیں، اب محرم ہو تو میں تیرے گھر میں آؤں، نہ محرم ہو نہ آؤں۔ بھئی آپ یقین کیجئے اس سے آگے کی باتیں میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتی کہ کیسے ہوا، اور میں اکیلی گئی بھی، اور میں نے ایک نہیں، میں نے کوئی 6-7 عمرے ایک تواتر کے ساتھ جو ہیں وہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھ پہ رحم کیا کہ میں جدہ سے جاتی تھی کر کے میں واپس آتی تھی اور پھر آ کے احرام کھولتی تھی اور پھر اگلے دن پھر جاتی تھی اور پھر عمرہ کر کے پھر واپس آتی تھی اور اگلے دن پھر جاتی تھی اور پھر عمرہ کر کے واپس آتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنی توفیق عطا فرمائی، اتنا رحم فرمایا۔ بس یہ نیت اخلاص ہے نا، جس طرف آپ کا اخلاص ہو پروردگار آسانی پیدا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دیا یہ کہ جب آپ کہتے ہیں نا اس کو چیلنج کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، سیم ایسے ہی میرے ساتھ آپ کے ساتھ بھی سیم ایسے ہی میں نے کہا میں تو نہیں جا سکتی کسی بھی صورت، اور میں نے کیسے جائیں اکیلے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں۔ میری ایک دوست آئی تو دبئی سے، میں نے کہا اکیلی ہو کے آگے چلو کوئی بات نہیں، کہتی عمرے پہ جانا، تم نے جانا ساتھ؟ میں نے کہا چلو مذاق کر رہی ہو۔ ID کارڈ کی وہ پکچر لے کر چلی گئی ہیں، وہ چلی گئی ہیں تو 15 دن بعد آئی ہیں دوبارہ۔ میں نے کہا خیریت سے، کوئی شوٹ ہے یہاں پہ؟ کہتی نہیں وہ ڈیٹ آ گئی ہے نا تو شاپنگ کرنی تم نے کر لی؟ میں نے کہا کہاں جا رہے؟ کہتی عمرے پہ جا رہے ہیں ہم لوگ۔ میں نے کہا اچھا جا رہے ماشاء اللہ۔ کہتی تم بھی جا رہی ہو؟ اچھا۔ میں نے کہا مذاق نہ کرو، میں کہاں جا رہی ہوں، نہ میں نے اپلائی کیا نہ۔ کہتی تمہاری ٹکٹ یہ تمہیں دینے آئی ہوں، تمہاری ٹکٹ دینے۔ دل کی تڑپ ہوتی ہے۔ اور میں وہ بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے جدہ پہنچنے تک یقین نہیں تھا کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں۔ میرے تو ابھی تک یقین نہیں ہے۔ وہ آپ کیفیت دیکھیں، وہ سفر جانے کا وہ کس قدر وہ کیفیت ناقابل بیان ہوتی ہے۔ وہ سچی بات ہے کہ جو لوگ نہیں جاتے ان کی تڑپ اور ہے، جو چلے جاتے ہیں ان کی تڑپ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر وقت ہر جگہ ہے، وہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ اپنا واقعہ سنانے کا مطلب ہے کہ اگر ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی وہ سنتا ہے، جن کو اپنی نیکیوں پہ اور تقویٰ پہ ناز ہے ان کی تو یقیناً سنتا ہوگا، لیکن وہ ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، اور یہی اس کی شان رحیمی ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم مدینہ پاک جائیں، وہاں سے دھل کے تو پھر کعبۃ اللہ جائے بندہ۔ حضور نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جب اپنی جان پر ظلم کر لو، اللہ نے فرمایا جاؤ کا، تو حضور فرمایا پھر میری بارگاہ میں آؤ، فاستغفر اللہ، وہاں پر استغفار کرو، واستغفر لہم الرسول، پھر اپنی قبر انور میں رسول تمہارے لیے استغفار کریں۔ قرآن پاک میں لواجد اللہ تواب الرحیم، پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت و نچھاور کرنے والا پاؤ۔ بے شک۔ اچھا، میں نے تو حرم پاک میں جو کہتے ہیں نا 70 ماؤں کی محبت محسوس کی، اس لیے کہ جیسے آپ حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں نا تو آپ اتنے بےتابی سے روتے ہیں، وہ دکھ جو آپ کسی کو بیان نہیں کر سکتے وہ وہاں پہ خود بخود آپ کے، اور اتنا کتھارسس، اتنا سکون ہوتا ہے۔ تو جو 70 ماؤں کی جو شفقت کا پیار اور اس کا جو ایک احساس ہے نا، وہ احساس آپ کو اس لیے ہوتا ہے۔ بعض صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس طرح کی جو واردات ہوتی ہیں نا،
وہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہے تو شہ رگ کے قریب، وہ خود فرماتا ہے، لیکن وہ شہ رگ کے قریب ہونے کا احساس بندے پر ڈالتا ہے کہ تو اتنا کچھ کر کے میرا احساس کر، لیکن کچھ ایسے خاص لمحات ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنا احساس کروا دیتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ جو آپ کیفیت بتا رہی ہیں نا، یا اس کے علاوہ شب قدر، یا بعض اوقات بندوں پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو وہ جو شہ رگ کے قریب ہونے کا احساس ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے رحمت کی تجلی کے طور پہ بندے پر وارد ہو رہا ہوتا ہے، اور رونقیں کھڑے ہوتے ہیں، اور بندہ ایک کیفیت محسوس جو کرتا ہے وہ وہی جانتا ہے جس پر وارد ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہوتا ہے کہ وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں قریب ہوں، اور حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث، کہ اللہ نے فرمایا جب کوئی میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ پہلو میں بیٹھ کے اس کی طرف دیکھ کے اپنا ذکر سن رہا ہوتا ہوں کہ وہ میرا ذکر کیسے کر۔ پیغمبر یہ تم سے پوچھتے ہیں، انہیں کہہ دو کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہے، اور کون ہے جو بے قرار دل کو قرار دیتا ہے؟ بے شک اللہ کی یاد میں دل سکون پاتا ہے۔ بے شک۔ سو بریک کے لیے ہمیں رکنا ہے، افطار کا وقت ہے، اپنی دعاؤں میں افطار کا وقت نزدیک میں آپ نے ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، اور ہماری دعاؤں میں آپ ہمیشہ شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، پوری دنیا کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامتی دے ہمیں۔ یہ جو بہت سارے لوگوں کو اس وقت رزق کی، نوکری کی، یا پھر تنگی ہے، معاش کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کی دور فرمائے، سب کو اپنی جناب سے اتنا عطا فرمائے کہ کسی کو کسی کی حاجت نہ رہے، کوئی کسی کا محتاج نہ ہو۔ آمین۔ ایک کلام کی میں ایک اور، ایک تو یہ تو میں نے اپنی فرمائش سے سنا ہے نا، اب کچھ آپ کی فرمائش کے ساتھ۔ مجھے خود کو بڑا خوبصورت ایک کلام ہے، وہ پسند ہے، میں چاہوں گی وہ میں پیش کروں چھوٹا سا۔ میں بھی جب مدینہ شریف گئی تو یہ نعت میں نے پڑھی ہوئی تھی۔ اچھا، اور اچھا یہ نا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر بھی کوئی نعت آپ نے پڑھی؟ جی بالکل، وہ تو بہت آہستہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ الاؤ نہیں ہے، میری تو ضرورت بھی نہیں تھی کہ آپ نزدیک جا سکیں۔ نہیں، وہ بالکل وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی ہے، میں سچ بتاؤں آپ کو، بس درود شریف کی کثرت ہی ہے وہ جتنی زیادہ کی جائے۔ ایک نعت مجھے وہیں پہ، ویسے میں نے عام طور پہ کبھی پڑھی نہیں، لیکن شاید کسی سے سنی ہوئی تھی، تو ایسی بات ہے کہ وہ نعت مجھے خود بخود یاد بھی ہو گئی، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے وہ پڑھی بھی، اور سمجھ نہیں آئی کہ یہ نعت کبھی پڑھی نہیں تھی، اور ایک دم سے سارے اشعار بھی ایک دم یاد سے آگے، تو وہ میں پیش کرتی ہوں کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان اللہ
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رمضان كريم رمضان كريم صدق الله رمضان صدق الله العظيم رمضان خوش آمدید اے پلس کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم، اور ہر روز ہماری آپ کی ملاقات رہتی ہے 7:30 بجے تک، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کمال ہے کہ رمضان مبارک جب شروع ہونے لگتا ہے تو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیسے گزرے گا، گرمی ہوگی، کیسے روزے جو ہیں، اور جب شروع ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب حالانکہ دیکھا جائے تو پیچھے سے پیچھے جولائی میں اور جون میں روزے آئے ہیں، اب بھی روزے میرا خیال ہے ٹھنڈے ہی رہے ہیں، کافی بہتر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تو مجھے بتا رہے تھے بچے کہ ابھی تک وہاں پہ کئی دنوں میں پنکھے پہ بند کرنے پڑ گئے، مطلب مئی کے اندر بھی یہ صورتحال ہو اگر کہ آپ کو پنکھے لگائے بغیر آگے 20 سے 25 سال اب روزے سردیوں میں ہیں۔ اچھا پیچھے آتے جائیں گے نا اب تو، اپریل اور پھر مارچ اور پھر یہ پورا چلتے جائیں گے، پیچھے چلتے جائیں گے، تقریباً 20 سے 25 سال اب روزے سردیوں میں۔ 20 سے 25 سال؟ 10 دن کا فرق پڑتا ہے نا۔ اچھا تو آپ گنتے جائیں، اپنا ایک ماہ میں تقریباً 3 سال میں 1 ماہ کا فرق پڑتا ہے، تو کتنے مہینے ابھی ہیں؟ ابھی ہم اس وقت ہیں مئی میں ہیں، یہ اپریل میں آئیں گے، پھر یہ مارچ میں آئیں گے، پھر دسمبر میں، پھر اپنا ستمبر اکتوبر تک یہ ایزی ہے یہی سارا موسم۔ ٹھیک ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اب آگے ایزی ہے جتنی زندگی ہے نا نہیں آسان وہی ہے جسے اللہ آسان کر دے. ہم نے آج شروع یہاں سے کیا کہ وہ اتنی آسانی اللہ نے دی ہوئی ملک سبا کے رہنے والوں کو کہ باغ ہیں اور ان کی بستی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے اور کوئی مسافت نہیں ہے اور پھل اتنے ہیں کہ جس کی فراوانی ہے اور ایک بارانی علاقہ ہے, بارش نہیں ہوتی لیکن وہاں پر بند بنایا ہے جسے سد معرب کا نام پھر انہوں نے دیا. اور ایسی قوم ہے قوم سبا کی خوشحالی اور فراوانی اور ایک آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نعمتوں کی بہتات. لیکن پھر کہتے گیا ہے کہ اللہ مطلب یہ بھی کوئی ایڈونچر ہی نہیں ہے, کوئی تھرل ہی نہیں ہے, کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی تھوڑا سا ہمیں ٹارگٹ ہو کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بند ٹوٹا اور اس کی وجہ سے ایسا خوفناک سیلاب اور تباہی آئی کہ جس کی وجہ سے وہ سب باغ سب کچھ اجڑ کے رہ گیا اور پھر وہاں پہ صرف خاردار جھاڑیاں اور بیر جو ہیں وہ رہ گئے اور راستے تھے پھر ایک دوسرے کے درمیان دشمنی اور پھر لڑائیاں اور پھر اب آپ سفر ہی کرتے رہے زندگی. سو بس آسانی بھی وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ آسان کر دے. سو ہم نے اجازت لینی ہے اپنے ویورز سے. بہت شکریہ سمن شیخ آپ کے تشریف لانے کا. یہ چیز سمن یا سمن؟ سمن اس کا مطلب کیا ہے؟ سمن کا مطلب ہے پیغام, سمن کا مطلب ہے خوشبو. سمن کا مطلب ہے پیغام اور سمن کا خوشبو. ٹھیک ہے, چلے دونوں ہی اچھے نام مطلب ہیں. شکریہ تشریف لانے کے لیے. ہے نا آپ کا تو ہمیشہ ہی شکریہ. آپ کا بہت شکریہ علی وقار قادری صاحب. آپ کی وساطت سے ہم قرآن پاک کی ذکر کر لیتے ہیں اور اس کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی دوپہر 3 بجے. اس وقت تک کے لیے اجازت بھی چاہوں گی. اللہ حافظ. اور پھر ہنا نصر اللہ سے ہمیں کلام کی درخواست کریں گے. رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے, رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے, کملی والے محفل سجی ہے. رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے, کملی والے کی محفل سجی ہے. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, ان کی محفل میں جلوہ گری ہے. مفلسو اگر تم چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی, عاشقوں اگر تم چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی, دل کی جانب کو نظریں جھکا لو, دل کی جانب کو نظریں جھکا لو, سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے, ان کی محفل میں جلوہ گری ہے. وہ سما کے سازی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہیں گے, وہ سما کے سازی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہیں گے. اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بری ہے. اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بری ہے. رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے, کملی والے کی محفل سجی ہے.
جاتے جاتے کوئی بات ہمارے کانوں میں ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ پلیز کوئی چیز نصیحت جو کہ آپ کرنا چاہیں. مجھے صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم چونکہ قرآن مجید سے براہ راست پڑھنے سے بہت دور ہیں، تو اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. میں رات کو بھی یہ فیل کر رہا تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی غیر محسوس ہدایت ہے، طاقت ہے کہ جو آپ کا دل ہی محسوس کر سکتا ہے. آپ بیان بھی بعض اوقات نہیں کر سکتے کہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ تعلق جوڑیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اب میرا رب مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھ لیتا ہوں. اور اس میں سب سے جو آج 25ویں پارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ ڈالے گا ان مشرکوں کو آگ میں تو ان سے پوچھے گا کہ تمہیں میرا پیغام آیا تھا نا، تو تم نے اس وقت مجھے بھلا دیا، لو آج میں تمہیں بھلا دیتا ہوں. سو اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ بھلائے گئے لوگوں میں سے ہوں. بس ہم نے اجازت لینی ہے. اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اور ہنا نصر اللہ کچھ آپ عنایت جی جی بڑا ایک خوبصورت کلام مجھے بہت پسند ہے، اور ہمیشہ دعا سے پہلے میں ضرور اس کو پڑھتی ہوں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت. اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے بھی کوئی سوغات نہ پوچھو. منگتے خالی تاج شفاعت سر پر پہنے، حشر کا دولہا آ پہنچا ہے. آنکھیں کھولو غور سے دیکھو، کس کی ہے بارات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو بری ہوں لیکن میری لاج کس کے ہاتھ نہ پوچھو. میں تو بری ہوں لیکن میری